بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تعالی ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ میں نیکیوں کی ترغیب، ذکر و اذکار کی ترغیب دی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں یا بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ انسان کو گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. انسان ہونے کے ناطے انسان صبح شام دوپہر یعنی کہ پتہ نہیں چلتا انسان ہونے کے ناطے کتنی غلطیاں گناہ کر جاتا ہے. تو اللہ کریم نے ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ترغیب دی ہے. آپ نیکیوں کو اختیار کریں، اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے مزین کریں، تو یہ ذکر و اذکار آپ کے گناہوں کے خاتمے کا ذریعہ بن جائیں گے. مثال کے طور پر ذکر تو کافی ہیں، 2-3 ذکر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ دیکھیں یہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، کرسی پر مستوی ہے. پہلے آسمان کا فاصلہ پہلے سے دوسرے کا، دوسرے سے تیسرے کا کتنا فاصلہ ہے. جب بندہ اپنی زبان سے سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو کلمات ہیں یہ آسمان کو چیرتے ہوئے، فضاؤں کو چیرتے ہوئے آسمان کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومنا شروع کر طواف کرتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے ارد گرد گھوم کر نا ان کلمات کو پڑھنے والے خوش نصیب کا اللہ کے ہاں تذکرہ کرتے ہیں. کتنی فضیلت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن نا درخت لگا رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام پاس سے گزرے، فرمانے لگے ابو ہریرہ کیا میں اس سے بہتر آپ کو درخت نہ بتاؤں، لگاؤ کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی کیوں نہیں بتائیں، ضرور بتائیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، ہر ایک کلمے کے بدلے اللہ جنت میں تمہارے نام کا ایک درخت لگا دیے کریں. یہ دیکھیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی ذکر کی کثرت کیجیے. یہ اللہ کے سب سے محبوب ترین کلمات ہیں. جب انسان ان کلمات کا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اللہ کو یہ بڑے پیارے کلمات لگتے ہیں. سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک حدیث پاک ہے، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی آتا ہے، تو آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علمنی خیرا، میرے لیے کوئی بھلائی کی بات بتائیں، یعنی کہ وہ عمل میں کروں، وہ ذکر میں اپناؤں، اس ذکر کے اپنانے کی وجہ سے مجھے خیر ملے، مجھے بھلائی ملے. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پڑھا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمات. یعنی کہ ان 4 کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی خیر ملتی ہے، بھلائیاں ملتی ہیں. تو اس اعرابی نے نبی علیہ السلام سے یہ کلمات سنے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات سنے. سننے کے بعد ایسے پلٹا تو فوراً اس کے ذہن میں آیا میں نے تو نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی بھلائی کی بات بتائیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے تو ساری جو کلمات بتائیں وہ تو اللہ کی شان میں ہے. ایسے پلٹا تو نبی علیہ السلام سے گزارش کی، اللہ کے نبی میں نے تو کہا تھا کہ وہ کلمات بتاؤ جس میں میرے لیے خیر ہو، بھلائی ہو. نبی علیہ السلام مسکرا دیے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
ان کلمات کو پڑھا کر جب تو پڑھتا ہے نا، پڑھے گا سبحان اللہ، تو اللہ آسمان پر اپنے عرش پر بیٹھ کر اللہ جواب دیتے ہیں صدقتا، تو نے سچ بولا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، قد صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، میں واقعی بہت بڑا ہوں۔ جب بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تو اللہ ریاکشن میں جواب میں کہتے ہیں قد صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، بالکل میں پاک ہوں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ جواب میں کہتے ہیں قد صدقت، تم نے ٹھیک کہا ہے، بالکل درست کہا ہے، تمام تعریفیں میرے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جواب میں ریاکشن میں یہ کہتے ہیں قد صدقت، تو نے ٹھیک کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے، میرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان 4 کلمات کو کہنے کے بعد آپ پڑھا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، یہ ٹوٹل 7 کلمات ہو گئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی۔ جب جو پہلے 4 کلمات تھے جس میں اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی شان تھی نا، ان کلمات کو کہنے کے بعد جب انسان کہتا ہے نا اللہم اغفر لی، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ریاکشن میں جواب میں قد فعلتو، جا میں نے تجھے معاف فرمایا۔ اس کا مطلب ہے نا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ جواب میں کہتے ہیں 4 کلمات پڑھنے کے بعد جب اللہ سے انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تو اللہ کریم 4 کلمات کی بدولت یہ جو انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہم اغفر لی، تو اللہ فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر پڑھتا ہے وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم کیجئے، تو اللہ ریاکشن میں کہتے ہیں جواب میں قد فعلتو، میں نے آپ پر رحم کر دیا۔ تو 7واں کلمہ یہ ہے، انسان اپنی زبان سے کہتا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے۔ تو اللہ نبی الاسلام کی زبان سے یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ 4 کلمات پڑھنے کے بعد جب انسان معافی مانگتا ہے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، رحم مانگتا ہے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ سے کہتے ہیں وارزقنی، اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما دیجئے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں قد فعلتو، جب میں نے تیرے رزق میں اضافہ کر دیا۔ تو آئیں اپنی زندگی میں اذکار کو معمول بنائیں، کافی اذکار ہیں، لیکن ان میں سے یہ 4 کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے بڑے چنیدہ ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پیارے کلمات ہیں، ان کا ورد کیجئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو انشاءاللہ ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں درخت بھی لگتا ہے، تو اپنے نام کا جنت میں باغات تیار کیجئے۔ تو آئیں اپنی زبان کو مزین کیجئے، دیگر جو خرافات ہیں ان سے پاک کر کے قرآن پاک سے مزین کیجئے، ذکر و اذکار سے مزین کیجئے۔ وہ زبان نبی کریم علیہ السلام تو اکثر اللہ سے دعا مانگتے تھے اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، اے اللہ مجھے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا بنا دے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری زبان ہر وقت تیرا ذکر کرے، تیری ثنا کرے، تیری تعریف بیان کرے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی زبان کو ذکر و اذکار کے ساتھ مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔